مسلمان بچہ جو ہوتا ہے، جو بڑا فرما بردار ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے کس چیز پر ایمان لاتا ہے؟ سب سے پہلے ایمان لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر. اوکے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی ہماری ہر چیز کا مالک ہے. یعنی آپ کو روز کھانے میں جو بھی آتا ہے، یا آپ کو جو کپڑے ملتے ہیں روز، یہ سورج چاند ستارے کون نکال رہا ہے، ان کو کون غروب کر رہا ہے، ہوائیں کون چلاتا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مدبر، اللہ تعالیٰ آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے اور مدبر ہے. یعنی آپ کے ساتھ جو جو بھی باتیں ہوتی ہیں، جو جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں، آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ میں کل اٹھ کے گیم کھیلوں گا، لیکن کل آپ بیمار ہو جاتے ہیں. وہ کس نے پلان کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا تھا. یا آپ سوچتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرے پاس پاکٹ منی ہے ہی نہیں، میں وہ تو اچھی چیز کھا نہیں سکوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں. وہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو بھی، آپ کے ماما بابا کو بھی، سب چیزوں کو. تو ہم اس چیز کو مان لیا کہ ہمیں واقعی کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے. یعنی ہمارے پاس جو مزے مزے کی چیزیں آ رہی ہیں، نعمتیں آ رہی ہیں، ہمیں آنکھیں دی، ہمیں بولنے کی طاقت دی، اور ہم یہ سب کون کر رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. ہمارے بابا کو پیسے کون دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تیسری چیز، ہماری زندگی کو پلان کون کر رہا ہے کہ اب ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بچے کے 2 بھائی ہوں گے، اچھا جی، اور اس کی 1 بہنا ہوگی. یہ کون پلان کر رہا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ پلان کر رہے ہیں. تو ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی یہ آپ ہی ہیں جو ہم سب کو پیدا کرنے والے ہیں. سارے کہتے ہیں نا کہ دیکھو اس کی ناک کتنی بڑی ہے، اس کی آنکھ کتنی چھوٹی چھوٹی ہے، اس کے کان دیکھو کتنے بڑے ہیں. ایسے نہیں کہنا چاہیے بھائی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہم اس چیز پر ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے. تو کسی انسان نے تو نہیں بنایا. پھر ہم کیوں مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کی چیز ایسی، آپ کی ہائٹ چھوٹی، آپ اتنے موٹے ہو؟ غلط بات ہے نا. اب ہم مسلمان بچے ہیں، اس لیے ہم ان چیزوں کا مذاق نہیں اڑائیں گے. ہم نے مان لیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اور ہم نے مان لیا کہ ہمیں سب چیزیں کھانے پینے کی، ہمیں کپڑے، یہ سب ہمارے بابا ہمیں دے رہے ہیں. ہمارے بابا کو کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. تیسری چیز ہم لوگوں نے کیا مان لیا؟ کہ ہماری زندگی میں ہر چیز کو جو پلان کرتا ہے کہ آج سورج نکلے گا، آج بادل ہوں گے، آج یہ ٹرپ پہ جائیں گے، آج نہیں جا سکیں گے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے بعض اوقات نا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے نا کوئی بہت بڑا وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ غلط چیز ہونے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں، ہمارا اچانک پروگرام کینسل ہو جاتا ہے. تو یہ سب پلان کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ 3 چیزیں جب ہم لوگ مان لیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر کیا لے آتے ہیں؟ ایمان لے آتے ہیں. سیکنڈ چیز، آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ پر ہم ایمان لے آئے. وملائکتہ، مسلمان جو ہوتا ہے وہ ملائکہ پر بھی ایمان لاتا ہے. ملائکہ کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کو. فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ فرشتے ہم انگلش میں کہتے ہیں اینجلز. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سی مخلوقات بنائی، ٹھیک، جیسے پرندے، اس کے علاوہ چونٹیاں، انسان. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنات بنائے، فرشتے بنائے اور انسان بنائے. انسان کو بنایا مٹی سے، ٹھیک، یہ جو مٹی آپ کو باہر نظر آتی ہے، ڈسٹ. اس سے علاوہ جو جنات تھے ان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے آگ سے. جو فرشتے تھے جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں ان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے نور سے. نور کہتے ہیں لائٹ، روشنی کو. ان کو اللہ تعالیٰ نے کس نے بتایا؟ نور سے بنایا ہے. اب ہم کہتے ہیں ہم فرشتوں پر ایمان لے آئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سے فرشتوں کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں. کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسے بھیجے ہیں کہ جو ہر وقت ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں. مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، وہ اس سے پہلے اس کو ٹال دیتے ہیں، ان کے خلاف لڑتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہیں. کیا ہے؟ کرامن کاتبین، جو کہ لکھ رہے ہیں ہر چیز کو. اگر آپ اچھے کام کرتے ہو، یہ فرشتہ رائٹ والا لکھ لیتا ہے. غلط کام کرتے ہو، یہ فرشتہ لکھ لیتا ہے. غلط کام کر کے فوراً اللہ تعالیٰ سے سوری کر کے اس بندے سے بھی سوری کر دیتے ہو، وہ ریز کر کے فرشتے والا، یہ سیدھے ہاتھ والا پھر سے نیکی لکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ مختلف فرشتے، ان کی ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہیں. جیسے آسمان سے بارش نازل کرنے والے اسرافیل علیہ السلام ہے، اور اس کے علاوہ قیامت کے دن
جب ہم لوگ کی دوبارہ زندگی شروع ہوگی، وہ سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. کچھ باتوں کی نا بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، بھی آپ سن لیجئے، آپ کو پھر آہستہ آہستہ ان باتوں کی کانسیپٹس کی سمجھ آ جائے گی. اور پھر ایک خاص فرشتہ ہے جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی باتیں لے کر آتا ہے. جو قرآن پاک ہمارے پاس ہے نا، وہ باتیں اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی تک کیسے آئی؟ وہ فرشتہ لے کر آیا تھا. ان فرشتوں کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام. کیا نام ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. وہ قرآن پاک لے کر آئے تھے. تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹیز ہے. ہم اس چیز کو مانتے ہیں، مسلمان اس چیز کو مانتا ہے کہ واقعی اس دنیا میں فرشتے بھی ہیں، آسمان پہ بھی فرشتے ہیں. دنیا میں ہر فرشتے کے اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیز لگائی ہیں، اور اسپیشلی 2 فرشتے یہاں اور یہاں بیٹھ کے ہماری اچھائیوں اور برائیوں کو نوٹ کر رہے ہیں، ہر وقت نوٹ کر رہے ہیں. ہم دل میں برا سوچتے ہیں، وہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں. ہم دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں، وہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں، اور ہمیں کیا کہتے ہیں پلس پوائنٹ دیتے ہیں، ہم ایک نیکی دیتے ہیں اس کے بدلے بھی. اوکے، اب ہم ایمان لے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، بہت پیارا بنایا ہے، سب کو بہت پیارا بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارے مالک ہیں، یعنی کہ ہمیں سب چیزیں کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے مدبر ہیں، یعنی کہ ہماری زندگی میں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا ہوتا ہے، اور سب اچھے کے لیے ہوتا ہے، وقتی طور پر سمجھ نہیں آتا. اور پھر ایمان لائے فرشتوں پر، وہ ملائکتی ہی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فرشتے بھی بھیجے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے لائٹ، روشنی، نور سے بنائے ہیں. اور خاص طور پر 2 فرشتے یہاں بیٹھ کر ہماری اچھائیاں برائیاں نوٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے جو خاص کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری بک قرآن مجید کو کون لے کر آئے؟ جبرائیل علیہ السلام. وہ ملائکتی و کتبہ. تیسری چیز، وہ کتاب پر ایمان لاتے ہیں. کتاب کسے کہتے ہیں؟ بک کو. یہاں پر ایک خاص بک کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ کون سی بک ہے؟ قرآن مجید. ہاں جی، وہ کہتے ہیں مسلمان جو ہوتا ہے، جس کی جو اپنے مالک کی بات مانتا ہے، وہ ایک تیسری چیز پر بھی ایمان لاتا ہے. اور وہ کس چیز پر؟ کہ یہ جو بک ہمارے پاس ہے قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. یعنی یہ قرآن مجید میں جو آپ کے پاس باتیں ہیں نا، ابھی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے، مجھے زندگی دے، آپ کو بھی استقامت دے ہمیں، تو میں آپ کو قرآن مجید بھی پڑھاؤں گی، کچھ صورتیں پڑھاؤں گی کہ قرآن مجید ہے کیا. اس میں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دنیا، آسمان، کائنات، ہر چیز کے بارے میں. اوکے، ہم کتاب پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ جو بک آئی ہے نا، یہ خود سے نہیں لکھی ہوئی، یہ آسمانوں سے بہت پروٹوکول کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام، سب سے پہلے جو یہ بک ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ عرش پر تھیں. ٹھیک ہے، لوح محفوظ وہاں عرش پر. عرش سے کہاں پر آئی؟ نیچے آسمانوں پر آئی. آسمان سے پھر وہاں پر کاپی کر کے جبرائیل علیہ السلام کن کو پاس لے کے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر، اور ہم سب کو وہ باتیں بتائیں کہ یہ جو قرآن مجید ہوتا ہے نا، اس میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ ان والی باتوں پر عمل کر لیں گے، اچھی اچھی باتوں پر، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے، ساری نعمتیں دیں گے. اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کن کن باتوں سے راضی ہوتے ہیں، کن کن باتوں سے آپ سے پیار کرتے ہیں. اور اس میں وہ بھی لکھا ہوا ہے یہ کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں نہیں لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے چیز کر کے دینے والا، اور مدبر ہے، پلان کرنے والا. ہم فرشتوں پر ایمان لائے کہ فرشتے جو ہے مختلف ڈیوٹیز دیتے ہیں، اور یہ 2 فرشتے لکھ کر ہر باتیں ہماری نوٹ کرتے ہیں، تو بی کیئرفل. اور تیسری چیز، ہم کتاب پر ایمان لے کہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے. اور اس میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جن پر ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گے، اور وہ باتیں بتائی ہیں کہ ان باتوں سے بچ جائیں پھر اللہ تعالیٰ، ورنہ تو ہم سے ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک، کتابوں پر ایمان لیں. اور رسولی ہی، اب وہ رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ رسول کیا ہوتا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ آپ کا پیغمبر کون ہے، رٹا لگا کر کہتے ہیں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ رسول ہوتا کیا ہے؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو کانسیپٹ سمجھاتی ہوں اس کا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت کوئی سپر نیچرل پاور ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی پاورز ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ہم انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتے، انسانی کان اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ اگر وہ آئیں بھی تو انسان برداشت نہ کر سکے، انسان فوت ہو جائے. تو کچھ خاص بندے ہوں گے جو جنت میں جا کے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اچھا اللہ تعالیٰ آپ تھے، اچھا آپ ایسے اتنے خوبصورت. وہ جنت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے پیغمبر ہیں جن کو یہ خاص اسپیشلٹی آپ کہہ لیں کہ ان کو یہ نصیب ہوئی ہے کہ دنیا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملاقات کے لیے بلایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھا کسی نے بھی نہیں، وہ جنت اہل جنت ہی دیکھ سکیں گے. اوکے، ہم رسولوں پر ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بسایا. انسانوں کو جب بسایا، شروع میں تو سب اچھے رہے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان کے اندر سے نا یہ چیزیں کانسیپٹ ختم ہونے لگے کہ اچھی باتیں کیا تھی، بری باتیں کیا تھی، اور یہ بھی چیزیں ختم ہونے لگی کہ ہم لوگ جب فوت ہو جائیں گے ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، کہ اگر آج آپ نے کسی کی چوری چھپے کوئی چیز اٹھا لی ہے نا تو سب ختم نہیں ہو جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حساب دلوائیں گے، سب دیکھیں گے، آپ کی ویڈیو چلا دی جائے گی، یہ دیکھیں اس نے یہ کیا تھا سب کے سامنے. تو جب انسان بہت غلط چیزیں کرنے لگے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اچھی باتیں کیا ہے، بری باتیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا میں سے کچھ لوگوں کو چوز کیا، ان کو کہا کہ یہ میرے پیغمبر ہوں گے. پیغمبر کہتے ہیں پیغام دینے والے کو. فار ایگزامپل، آپ کی ٹیچر بیٹھی ہوئی ہے پرنسپل روم میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ کے پرنسپل روم میں جب بیٹھی ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے ٹیچر نے کہا ہے کہ جا کر کلاس کو کہیں کہ شور نہ مچائیں، اور یہ کلاس ورک آپ نے کل کر کے آنا. اب جب وہ مانیٹر یا پریفیکٹ آپ کے پاس گئی ہے، اس نے آپ کو سارا آ کے بتایا، وہ ٹیچر کی باتیں بتائیں گے نا، تو وہ کیا ہوگی، آپ کی ٹیچر کی پیغمبر، پیغام دینے والی ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو پیغمبر نہیں کہیں گے، آپ کو سمجھانے کے لیے تھا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو باتیں بتانی تھی کہ یہ باتیں کریں آپ کو ثواب ملے گا، اچھے کام کرنے سے میں خوش ہوں گا، یہ باتیں چھوڑ دیں مجھے غصہ آتا ہے، میں ناراض ہو جاؤں گا، ان باتوں کو بتانے کے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص لوگوں کو چنا. وہ خاص لوگ کون تھے؟ وہ خاص لوگ تھے ہمارے پیغمبر جن کو چنا، جو ہم سے پہلے تھے، جن کو آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی سنا ہوگا، یوسف علیہ السلام کا بھی نام سنا ہوگا، حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، اسی طرح سے بہت سے، اسماعیل علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا. یہ وہ قومیں جو پہلے گزر چکی ہیں. اب جن کو ہمارے لیے چنا وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور سب سے لاڈلے پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا. اب وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائیں، جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اوپر آسمانوں سے کتاب کی صورت میں، ٹھیک ہے، وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھیں، وہ باتیں وہی تھی جو قرآن پاک میں ہمارے سامنے ہیں. تو وہ چیزیں ہمیں کس نے بتائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو گویا پیغمبر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں جو جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹلی پیغمبر کو بتاتے ہیں، وہ پیغمبر ہمیں بتاتے ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہم سب بھی کے پاس اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں ہم یوں کر کے سن لیں، نہیں، کچھ خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تھوڑی سی پار دی ہوتی ہے، ان کو چنا ہوا ہوتا ہے، صرف وہ ان لوگ اللہ تعالیٰ کی باتیں جانتے ہیں، پھر وہ سب لوگوں کو بتاتے ہیں آپ نے یہ کام کرنے، یہ کام نہیں کرنے. اور یہ پیغام ہمارے لیے چنا گیا کس کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے، تو اب ہم اس چیزوں کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں. مان لائے تھے، دل سے مان لیا تھا اللہ تعالیٰ کو، یہ وہ خالق مالک ہیں اور مدبر ہیں، پلان کرنے والے ہیں. اور کس کو؟ ملائکہ کو، کہ فرشتے ہر جگہ ہیں اور وہ سن بھی رہے ہیں اور وہ نوٹس بھی کر رہے ہیں اور اچھے کام بھی کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے نا، اب جیسے آپ میری باتیں سن رہے ہیں تو فرشتے کیا ہوتے ہیں آس پاس آ کے نا، وہ ساری جگہ فرشتے گھوم پھر رہے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی باتیں آتی ہیں فوراً آ کے نا وہاں پہ اپنے پر پھیلا کے یوں سننے لگ جاتے ہیں. حتیٰ کہ زمین سے لے کر آسمان تک وہ تہ بہتے اوپر فرشتے پر پھیلا کے ان کو گھیر لیتے ہیں. اتنے شوق سے وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہیں. اب آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا، آپ کے آس پاس فرشتے ہیں، اچھے والی فرشتے. اچھا، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب آپ یہ باتیں سنتے ہو، سیشن سنتے، آپ کو دل کرتا ہے نا نماز پڑھیں، ہم اچھے کام کریں، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ آسمان تک چلے جاتے ہیں، اتنے شوق سے باتیں سنتے ہیں، پھر آپ کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں. اوکے، تو ہم ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، اور اس کے بعد کتاب پر، اور اس کے بعد رسولوں پر. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر.